جو ان کے مختلف میزائل شکن سسٹم ہیں وہ تمام کے تمام ناکارہ ہو گئے. حوثیوں کے وہ میزائل جو ہیں وہ ان کی آرامکو تک جا گرے. تو اب یہ بھی سوچنے کا سوال ہے کہ یہ جو اتنا بڑا اسلحہ خریدا جاتا ہے اس کی ٹیسٹنگ جو ہے, جو اس کا فیلئر ہے, جو اس پہ ڈیمیج کنٹرول کے حوالے سے جو ایک ہاتھ اٹھایا, انگلی اٹھائی جاتی ہے, اس کا بھی تو کوئی حساب لیا جانا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف کہ امریکہ کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اور جو وار انڈسٹری ہے اس کو فیول کب تک کرتے رہیں گے اپنے وسائل کے ذریعے. بالکل, یہ تو باقی سب کے لیے بھی میسج یہ تو باقی سب کے لیے بھی میسج ہے کہ اگر وہ قطر میں گھس کے مار سکتے ہیں تو پھر یہ سعودی عرب کوئی بھی ملک اور عرب ملک ہو سکتا ہے جس پہ وہ اٹیک کر سکتے ہیں. اس میں تو پھر OIC کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ دس از اے ہائی ٹائم جب جتنے بھی اسلامک ملک ہیں وہ مل کے متحد ہو جائیں؟ OIC سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جو ایک ریجنل الائنس گلف کوآپریشن کونسل کی صورت میں موجود ہے اسے ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا, کیونکہ ماضی میں اسی فورم کو استعمال کر کے قطر کو جو ہے وہ آئسولیٹ کیا گیا تھا, اس کے خلاف پابندیاں عائد کی گئی تھی, اور پھر سعودی عرب نے بہت بڑا دل کرتے ہوئے اس سارے پروسیس کو ریورس کیا اور وہ 3 سال کی جو آئسولیشن ہے وہ ختم ہوئی. میں سمجھتا ہوں اب اسی طریقے سے یہ ممالک سر جوڑ کے بیٹھیں, اسٹریٹجک جو شیئرنگ جو ہے اپنی وہ کریں اور ایک مشترکہ جواب جو ہے وہ دیا جائے, تاکہ اسرائیل کا وہ جو سو کالڈ گریٹر مڈل ایسٹ کا پلان ہے جہاں جہاں سے اس کو خطرہ ہے انہیں پتہ چل جائے کہ انہیں وہاں سے جواب آ سکتا ہے. بالکل, کیونکہ یہ جو اسرائیل کی یہ جو پالیسی ہے کہ دشمن کہیں بھی محفوظ نہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ کہیں بھی جا کے کہیں کسی کے بھی رائٹس کو وائلیٹ کر کے کہیں بھی جا کے اٹیک کر سکتا ہے. سر, اس سے پہلے ایران پر بھی حملہ ہوا لیکن ایران نے بڑے ڈیٹرنس کی مثال قائم کی تھی. ہاؤ ول ایرانز نیریٹو آف ریزسٹنس ول پلے انٹو شیپنگ پبلک اوپینین اکراس دا عرب ورلڈ آفٹر دیز اسٹرائکس؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی, میں اس سے پہلے ایک نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل کی اس حماقت کے نتیجے میں اسرائیل اس وقت دنیا بھر میں جو اس طرح ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہے, اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے لے کے تمام سمندروں میں ان کے خلاف فلوٹیلا چل رہے ہیں, انہوں نے بیسیکلی یہ جو جنگ ہے اس کا دائرہ خود بڑھا دیا ہے. حماس اور دیگر مذہبی تنظیمیں آج تک اس بات پہ کمیٹڈ ہیں کہ وہ اپنی اسٹرگل کو ود ان دی کنفائن آف پیلسٹائن, جسے اسرائیل کہا جاتا ہے, اس باؤنڈری کے اندر لڑنا چاہتی ہیں. لیکن اب اسرائیل نے اقدام کر کے اپنے تمام شہریوں کو فلسطینی مزاحمت کاروں اور ان ناراض فلسطینیوں کا ایک لیجیٹیمیٹ ہدف بنا دیا ہے کہ جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں پہ وہ موجود ہیں, چاہے وہ UAE کے ہیں, عرب ملکوں کے اندر ہے, ان کی سیکیورٹی رکھنا, ان کو محفوظ بنانا جو ہے وہ ان ملکوں کے لیے ایک بڑا کارِ ہے. ایسے وقت میں کہ جب یورپی یونین کے جو مختلف حکومتیں ہیں وہ مختلف انتہا پسند اسرائیلی وزراء ان کے پر ٹریول بین لگا رہی ہیں, ان کی کمپنیوں پہ پابندیاں لگا رہی ہیں, تو ایسے میں تو اسرائیل جو ہے چاہے وہ جتنی بڑی مرض کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہو تو وہ کم از کم اس طریقے سے کوئی فریلی سیل نہیں کر سکے گا. اور بالکل جسے کہنا چاہیے انہوں نے اپنی سیکورٹی اور اپنے جو عوام جس طرح وہ اپنے قیدیوں کے حوالے سے بڑا چیخ اور چلا رہا ہے کہ اس کی رہائی چاہیے, وہ یہ چاہتا ہے کہ حماس جو ہے تنگ آ کے ان کے ان قیدیوں کو ہلاک کر دے, ان کو قتل کر دے, تاکہ وہ دنیا کو بتا سکیں کہ دیکھیے یہ ہیں وہ انتہا پسند لوگ, اور اس کے بعد ان کو ایک فری ہینڈ مل جائے حماس کے خلاف اور مزاحمتی تنظیموں کے خلاف, اور سب سے بڑھ کے نہتے فلسطینی مرد, خواتین, بچے, ان کے خلاف ایک ایسی کارروائی کا کہ جس کا نتیجہ خطے میں اور وہ سارا بلیم جو ہے حماس پہ ڈال دیں. تو سر, اس سارے انسیڈنٹ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے سعودی عرب, UAE اور دیگر ممالک اس کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے؟ کیا یہ حملہ دیگر ممالک کی سوورینٹی کے لیے ایک واضح تھریٹ نہیں ہے کہ جب دل چاہے گا اسرائیل کہیں بھی گھس کے کسی کو بھی مار دے گا, اٹیک کر دے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں, اسرائیل کا یہ جو جینیسس ہے وہ اسی چیز کے خمیر سے اٹھا ہے. آپ اس کی ماضی سے لے کے اب تک کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اس سے پہلے لبنان کے اندر, ایران کے اندر, دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر, سو مچ سو کہ انہوں نے اس سے پہلے اردن کے اندر اسرائیل نے جو حماس کے رہنما تھے خالد مشعل, ان کو ایک موساد کے ایجنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو اردن نے اس وقت رد عمل ظاہر کیا تھا, اس وقت وہ اسپرٹ قطر کے ساتھ دکھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اردن نے اس وقت جو اس پہ شدید احتجاج کیا اور اس کارروائی کا جو تریاق تھا, جو زہر کا تریاق تھا, وہ اسرائیل سے منگوایا گیا اور اس کو اپلائی کر کے خالد مشعل صاحب کی جان بچائی گئی. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی ڈیل کی گئی جس کے نتیجے میں شیخ احمد یاسین جو ہیں وہ اردن میں موجود تھے, ان کو غزہ کے اندر پہنچایا گیا اردن کے ہیلی کاپٹر کے اندر, اور انہوں نے پھر اس فلسطینی تنظیم جو ہے
اس کی داغ بیل رکھی، حماس جس کا نام ہے، اور آج جو اس وقت جو دنیا کے لیے، جو اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے اس وقت جو ہے سب سے بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ اس وقت سینیریو اگر ریفلیکٹ ہوتا ہے، سعودی عرب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ تو بہت اچھی آئی ہے کہ ہمارے تمام لاجسٹکس جو ہے وہ قطر کے ڈسپوزل پہ ہیں. وہ جس طریقے سے اس حملے کا جواب دینا چاہتا ہے، ہمارے وہ تمام لاجسٹکس، ہماری تمام پولیٹیکل ڈپلومیٹک سپورٹ جو ہے وہ قطر کے پلڑے میں ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ قطر ہے کہ جس کو تقریباً 6-7 سال پہلے ایک پوری آئسولیشن کا بھی شکار کیا گیا. اس کا نتیجہ یقیناً ایک اچھی اپروچمنٹ کی صورت میں ظاہر ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر ناؤ از اے ٹائم بالکل ریئلائزیشن کا. لیکن منصور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا امریکی آشیرواد کے بغیر اسرائیل اتنی کھلی خلاف ورزی کر سکتا ہے اور مذاکرات کو سیبوٹاج کر دے اور حملہ کر دے؟ کیونکہ 2 دن قبل ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ حماس ہماری شرائط کو مانے، یہ میری آخری وارننگ، اور پھر اگلے دن حملہ ہو جاتا ہے. اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں امریکہ کی طرف سے گو ہیڈ تھا. جی، اس سے بڑی سادگی یا اوور سمپلیکیشن تو شاید نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ خیال کریں کہ اسرائیل جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ یہاں پہ بہت سارے سازشی تھیوریوں کے جو پرپوننٹ ہے وہ یہ بات کہتے تو ہیں کہ اس وقت جو امریکہ کے اندر زائنسٹ لابی ہے وہ وائٹ ہاؤس کو چلاتی ہے یا وہ پینٹاگون کو چلاتی ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ جو انٹرسٹ ہے اسرائیل کے انٹرسٹ وہ امریکہ سے ہی گارڈ ہوتے ہیں. اور اس وقت جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ داخلی سیاست کے اندر الجھے ہوئے ہیں، یعنی اسرائیل کی داخلی، وہ تو عدالتوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف مواخذے کا، جو کرپشن میں مواخذے کا مقدمہ ہے، اس کو مؤخر کریں کیونکہ اسرائیل از ایٹ وار. اور اس سے بڑی اور مداخلت کسی دوسرے ملک کے اندر. اور آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک راکٹ چلتا ہے اب اس وقت جو پورے کا پورا، یعنی جو سپلائی چین ہے، اس 2.5 سال کی مدت میں ایک دن بھی اس میں توقف نہیں آیا. اگر اس میں توقف آیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں اسرائیل کے لیے اپنی یہ جنگ جاری رکھنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا. اس دوران بھی اسرائیل کو امریکی جو ملٹری ایڈ کے علاوہ جو مختلف رہنمائی جو فیلڈ میں ان کے جو لوگ ہیں وہ تک اسسٹ کرتے رہے. ایسے میں یہ کہنا کہ اسرائیل نے یہ کام اپنے طور پہ کیا ہے، چاہے دنیا کو جتنا مرضی بیوقوف بنانے کی کوشش کی جائے، ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کا وائٹ ہاؤس یہ کہے کہ یہ ہمارا بیبی نہیں ہے، ہم اس کو اون نہیں کرتے، سب کو پتا ہے کہ یہ امریکن اسٹریٹجک کنائمنٹس اور بالکل ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. بالکل. سب سے بڑھ کے میں عرض کروں گا تو سر یہ پھر ہمارے اپنے یہ جو وہ تو امریکن تھے. ہاں بالکل سر، یہ امریکی اتحادیہ عرب ممالک کے لیے پھر آئی اوپنر نہیں ہے یہ بہت بڑا؟ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.